اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے اندر مسلمان کہہ کر کے مخاطب کیا ہے، اور آج کل ہم جو ہیں اپنے آپ کو حنفی کہہ کر کے بتلاتے ہیں، اور کچھ لوگ باتوں باتوں میں سوال بھی کر لیتے ہیں کہ ہم کو جب قرآن میں اللہ نے مسلمان کہا ہے تو پھر آپ کو حنفی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پھر ایک مرتبہ ہم آپ کے سامنے علمی اور تحقیقی سوال جواب لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ اس سے پہلے 2-3 ویڈیو ہم نے اپلوڈ کیے ہیں جو سوالات سوشل میڈیا پر لوگوں کو کنفیوز اور شکوک و شبہات میں ڈالنے کے لیے کیے جاتے ہیں، جس کو سن کر لوگ کنفیوز بھی ہوتے ہیں اور پھر وہی سوالات لے کر ہمارے پاس بھی آتے ہیں، اور بہت سے لوگ کہیں اپنے سوالات کے حل نہیں ڈھونڈ پاتے، نہیں تلاش کر پاتے، تو اس کا شکار بھی ہو جاتے ہیں گمراہی کا۔ اسی لیے ہم نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بھی ہمارا سپورٹ کریں گے، ساتھ دیں گے، اس کو آگے بڑھائیں گے اور اس بات کو لوگوں تک پہنچانے کی فکر کریں گے۔ ٹھیک ہے، آج کا جو سوال ہے بہت اہم سوال ہے، شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ حافظ فیصل صاحب حاضر ہیں اور آج ایک نیا اور ایک اہم سوال لے کر آئے ہیں، جو سوال عام طور پر زیادہ تر سوشل میڈیا پر بھی آتا ہے اور آپس میں ایک دوسرے سے یہ سوالات کیے بھی جاتے ہیں تاکہ آپ کو کنفیوز کیا جائیں۔ تو سنیے حافظ صاحب آج جو سوال لے کر آئے ہیں۔ جی حافظ صاحب۔ جی مفتی صاحب، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کے اندر مسلمان کہہ کر کے مخاطب کیا ہے، اور آج کل ہم جو ہیں اپنے آپ کو حنفی کہہ کر کے بتلاتے ہیں، اور کچھ لوگ باتوں باتوں میں سوال بھی کر لیتے ہیں کہ ہم کو جب قرآن میں اللہ نے مسلمان کہا ہے تو پھر آپ کو حنفی کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ سوال لے کر ہم آپ کی جی ناظرین، آپ نے سوال سنا، بہت اہم سوال ہے، اور میں جہاں تک سمجھتا ہوں اس سے پہلے آپ یہ سننے والوں میں سے کئی لوگوں کے پاس یہ سوال آیا۔ اصل سوال ہے کہ میں حنفی کیوں، میں اپنے آپ کو حنفی کیوں کہتا ہوں؟ میرا تعلق اہل السنہ والجماعت سے ہے، علماء دیوبند سے ہیں، میں ساتھ میں اپنے آپ کو حنفی کہتا ہوں، تو یہ میں اپنے آپ کو حنفی کیوں کہتا ہوں؟ اور ہمارے جو غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث بھائی ہیں، زیادہ تر ہمارے ساتھیوں سے وہ بھی یہ سوال کرتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو محمدی نہیں کہتے ہیں، تم اپنی نسبت قرآن کی جانب کر کے اہل قرآن نہیں کہتے ہیں، ہماری طرح تم اپنی نسبت حدیث کی جانب کر کے اہل حدیث نہیں کہتے ہیں، تم اپنے آپ کو سیدھا مسلمان نہیں کہتے ہیں، اور حنفی کیوں کہتے ہیں؟ آئیے آج ہم اس سوال کو ڈیٹیل سے تفصیل سے جانیں گے، سمجھیں گے۔ دیکھیے، قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو سماکم المسلمین، دنیا میں تمام ایمان والے، اسلام کو قبول کرنے والے سب کا نام دینی، ریلیجین اور مذہب کے اعتبار سے مسلمان ہے۔ اگر کوئی کافر ہم سے سوال کرے گا کہ بھائی آپ کون ہو، یعنی اس سے مراد کیا ہے کہ وہ آپ کا ریلیجین پوچھ رہا ہے، آپ کا مذہب پوچھ رہا ہے، تو آپ کہیں گے میں مسلمان۔ وہاں آپ یہ نہیں کہیں گے کہ میں اہل حدیث ہوں، میں غیر مقلد ہوں، میں حنفی ہوں، میں بریلوی ہوں، میں فلاں ہوں، یہ آپ نہیں کہیں گے، یہاں آپ کہیں گے مسلمان۔ تو قرآن کریم میں مذہبی جو ہمارا نام رکھا گیا ہے وہ ہمارا نام مسلمان۔ اب اسی مذہب کو یعنی قرآن اور حدیث کو فالو کرنے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے ہمارے جو طریقے ہیں، جیسا کہ ہم لوگ اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، کہ کیوں ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں؟ اس قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کا جو ہمارا طریقہ ہے، اس میں ہماری ایک پہچان ہے کہ ہم اس حنفی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں۔ یعنی قرآن اور حدیث سے نکلنے والے جو مسائل ہیں وہ 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں واضح، ایک ہوتے ہیں غیر واضح۔ جو مسائل واضح ہیں وہاں تو دنیا کے سارے مسلمان کسی عالم کی رہبری کے بغیر بھی ڈائریکٹ قرآن حدیث کو فالو کرتے ہیں۔ بھائی مثال کے طور پر دین میں دن میں 5 وقت کی نماز فرض ہیں۔ آپ کبھی یعنی یہ نہیں سنیں گے کہ امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا یا فلاں امام نے یہ فرمایا کہ بھائی 6 نماز 4 نماز، ایسا کبھی آپس میں اختلاف نہیں۔ بھائی سال میں 1 مہینے کے روزے اسلام میں فرض ہیں، تو یہ قرآن حدیث کے وہ احکامات، وہ مسائل جو واضح ہیں، تو وہاں دنیا کا کوئی مسلمان کسی امام کو، کسی مجتہد کو فالو نہیں کرتا، ڈائریکٹ وہ اللہ رسول کی پیروی کرتا ہے، اور یہ قرآن کا حکم بھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اے ایمان والو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ قرآن اور حدیث سے نکلنے والے مسائل دوسری قسم کے مسائل جس کو ہم کہتے ہیں غیر واضح، یعنی وہاں پر کچھ وضاحت کی ضرورت ہے، ڈیٹیل کی، تفصیل کی ضرورت ہے۔ جیسے میں آپ کو سمجھانے کے لیے بتاؤں، جیسے کہ بہت سے مسئلے ایسے ہوتے ہیں کہ جس کا نام قرآن حدیث میں موجود نہیں ہوتا، جیسے قرآن کے اندر خمر، شراب حرام ہے۔ اب آج موجودہ دور کی جو شراب کی شکلیں ہیں، نشاور چیزیں ہیں، براؤن شوگر ہیں، ڈرگس وغیرہ مختلف، تو وہ بھی تو حرام ہے۔ اب کوئی یہ کہیں کہ قرآن میں اس کا نام نہیں، حدیث میں اس کا نام نہیں ہے، تو میں حرام نہیں مانتا، نہیں چلے گا۔ یہ غیر منصوص مسئلہ ہے کہ یہ مسئلہ قرآن اور حدیث سے نکالے گا کون؟ مجتہد۔
قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، پیغمبر کی اطاعت کرو، اور تم میں جو اولو الامر ہیں، فقہا ہیں، حکما ہیں، جو قرآن حدیث کے ماہرین ہیں۔ تو جہاں اجتہادی مسائل ہوں گے، جہاں ڈیٹیل کی ضرورت پڑے گی، وضاحت کی ضرورت پڑے گی قرآن حدیث کے مسائل میں، وہاں دنیا کا ہر مسلمان ڈائریکٹ مسئلہ نہیں نکالے گا، وہاں مجتہد مسئلہ نکالے گا۔ جو مجتہد نہیں ہے وہ اس کو فالو کریں گے۔ اب دیکھو، ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، ہم مجتہد نہیں ہیں، اس کے لیے ہم اپنی پہچان بتلا رہے ہیں کہ بھائی ہم اجتہادی مسائل میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اجتہاد کو فالو کرتے ہیں جو قرآن حدیث کے مطابق ہے۔ اب دیکھو، نام ہمارا حنفی ہے، لیکن عمل کیا ہے کہ بھائی ہم کر تو وہی رہے ہیں قرآن حدیث پہ عمل۔ ہم نے اپنا نام حنفی کیوں رکھا ہے کہ قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کے جو اصول ہیں، اس اصول میں سے اسکول آف تھاٹ جو ہیں وہ حنفیہ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو مجتہد ہیں، ان کے اصول کو فالو کر رہے ہیں۔ تو عمل تو ہم قرآن حدیث پہ ہی کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ کی ذات پر عمل نہیں کر رہے ہیں، امام ابو حنیفہ کے اقوال پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ عام طور پر ہمارے جو غیر مقلد بھائی ہیں وہ لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ یہ امام ابو حنیفہ کو ماننے والے ہیں۔ دیکھو، یہ میں صاف کلیئر کر دوں، کوئی بھی مسلمان امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ذات اور شریعت کے معاملے میں آپ کے اقوال کو نہیں مانتا۔ امام صاحب کو جو ہم مانتے ہیں وہ قرآن حدیث پر عمل کرنے کے لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وہ اجتہادات جو قرآن حدیث سے نکلے ہوئے ہیں، قرآن حدیث کے مطابق ہیں، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ میں نے ایک مثال دی، دوسری مثال جیسے مسئلہ تو قرآن حدیث میں موجود ہے لیکن دلائل میں تعارض ہیں۔ بھائی جیسے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا وصیۃ لازواجہم متاعا الی الحول غیر اخراج، کہ جس عورت کا خاوند شوہر مر جائیں تو وہ 1 سال تک اپنے آپ کو روکے رکھیں۔ اب دیکھیں دوسری طرف قرآن کریم میں یہ حکم بھی ہے والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بانفسہن 4 اشہر وعشرا، کہ جس عورت کا خاوند شوہر ہسبینڈ مر جائیں تو وہ 4 مہینے 10 دن روکے۔ اب دیکھو قرآن کریم میں ہی ایک جگہ 1 سال، ایک جگہ 4 مہینے 10 دن، تو یہ دلائل میں تعارض ہوا۔ اب دنیا کا ہر عام مسلمان اس مسئلے کو نہیں نکالے گا۔ کون نکالے گا؟ جو اس کا ماہر ہے، جو جانتا ہے کہ بھائی پہلا فیصلہ کون سا ہے، دوسرا کون سا ہے، پہلا حکم کون سا ہے، بعد میں کون سا حکم آیا ہے، کون سا سنت طریقہ ہے، وہ جو جانتا ہے اس کو کہتے ہیں ماہر شریعت، مجتہد۔ تو ان مسائل میں عام جو پبلک ہیں، جو مجتہد نہیں ہے، ان کو مجتہد کو فالو کرنا ہے، اور یہ قرآن کا حکم ہے۔ اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو اولو الامر ہے اس کی اطاعت کرو۔ ابھی یہاں پر آیت کو میں پورا پڑھ دوں ورنہ ہمارے غیر مقلد بھائی کہیں گے کہ دیکھو پوری آیت نہیں پڑھی۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ یہ مجتہدین کا کام کیا ہوگا کہ جب کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائیں، ڈیٹیل کی تفصیل کی ضرورت ہو، تو یہ مجتہدین مسئلے کو قرآن حدیث سے نکالیں گے۔ تو اب پوری امت کا عمل کس پہ ہوگا؟ جیسے کوئی اپنا آپ کو، جیسے میں اپنا آپ کو حنفی کہتا ہوں، مسئلہ اختلافی ہوا، اب امام ابو حنیفہ کیا ہے؟ مجتہد۔ تو امام ابو حنیفہ مسئلے کو نکالیں گے کہاں سے؟ قرآن اور حدیث سے۔ اسی مسئلے کو میں فالو کر رہا ہوں تو میرا عمل قرآن حدیث پہ ہوا نا، امام ابو حنیفہ کے قول پہ نہیں ہوا۔ تو اسی لیے کہ اجتہادی مسائل میں میرا اپنا تعارف کیا ہے، اس کے لیے ہم اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں۔ اب اس کو آپ ایک مثال سے سمجھیے کہ جیسے ہم لوگ انڈین ہیں، ہندوستانی، لیکن میں جیسے احمد آباد میں رہتا ہوں۔ اب احمد آباد کے اطراف میں بہت سب دیہات بھی ہیں، جیسے مان لو کہ ساڑن، کوئی شخص ساڑن کا رہنے والا جب وہ احمد آباد میں آئے گا اپنے ڈسٹرکٹ میں اور اس سے پوچھا جائے گا کہ آپ کہاں کے، تو کیا کہے گا؟ ساڑن کا۔ جب وہ دوسری ڈسٹرکٹ میں سورت چلے جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا آپ کہاں سے، تو اب وہ اپنے گاؤں کا نام نہیں بتائے گا، ڈسٹرکٹ کا بتائے گا کہ میں احمد آباد سے۔ جب وہ اپنے صوبے کو چھوڑ دے گا، دلی چلے گیا، اب اس سے پوچھا جائے گا آپ کہاں سے، تو وہ کہے گا کہ میں گجرات سے۔ اب مان لو کہ اس نے اپنا ملک چھوڑ دیا، دبئی چلے گیا، وہاں اس سے پوچھا جائے گا آپ کہاں سے، تو وہ یہ نہیں کہے گا میں ساڑن کا، احمد آباد کا، وہ کہے گا میں انڈیا سے۔ اب دیکھیے جو 4 نام آئے، ساڑن، احمد آباد، گجرات اور انڈیا، یہ چاروں ایک ہی ہیں یا پھر الگ الگ؟ بتاؤ۔ ایک ہی ہے نا بھائی، سب کے سب ایک ہی ملک کے حصہ ہیں، سب کے سب، لیکن پہچان کے لیے تعارفی نام الگ الگ بولے جاتے ہیں۔ اسی طرح ہم سب مسلمان ہیں، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، جتنے بھی اسکول آف تھاٹ ہیں اور ان کو ماننے والے، یہ سب مسلمان ہیں، لیکن اپنی پہچان کے لیے یہ نام بولا جاتا ہے کہ بھائی ہم اسلام میں جو اجتہادی مسائل ہیں اس کو ہم وہ ڈائریکٹ قرآن حدیث سے نہیں نکالتے ہیں، ہم ماہرین کے رابطے میں، مجتہدین کے
مجتہدین کو فالو کر کے اس پر عمل کرتے ہیں۔ اب دیکھو دوسری طرف ہمارے جو غیر مقلد بھائی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں، یہ نام صحیح نہیں ہے، تم اپنے آپ کو محمدی کہو یا تم اپنے آپ کو مسلمان کہو۔ اب جیسے کہ ہم ہمارے غیر مقلد بھائیوں کو ہی لے لیتے ہیں، وہ اپنے آپ کو محمدی کہتے ہیں یا پھر غیر مقلد اہل حدیث اپنے آپ کو کہتے ہیں۔ اب دیکھیے محمدی کہنے سے یا اہل حدیث کہنے سے ایسا ریئل میں تو یہ نہیں ہوتا نا کہ ان کے پاس، ان کے ہر فرد کے پاس وہ علم ہے، جیسے ان کا دعویٰ ہے کہ بھائی ہم مسئلہ قرآن حدیث سے نکالتے ہیں، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک شخص ہے حجام ہے، بال کاٹنے والا، ایک سبزی بیچنے والا ہے، ایک رکشہ چلانے والا ہے، ایک پلمبر ہے، یا پھر آپ جیسے دنیا میں بہت سے دنیاوی جاب ہیں، کام ہنر ہیں، تو یہ سب کام کرنے والے اپنے اپنے ہنر کے وہ لوگ اسپیشل ہوتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں یہ سب کے سب ماہرین کے محتاج ہیں۔ جیسے کوئی حدیث جاننا ہے تو وہ تو عربی جانتے نہیں، تو عربی جاننے والے کے پاس جانا پڑے گا۔ جیسے آج کل سب غیر مقلد کیا کرتے ہیں، گوگل کے پاس جا کے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں، یا پھر کسی مولوی سے پوچھتے ہیں۔ حدیث کے بارے میں پوچھنا ہے کہ یہ صحیح ہے ضعیف، تو کسی عالم دین عربی جاننے والے سے پوچھنا پڑے گا نا۔ تو نام تو رکھ لیا اہل حدیث، لیکن ریئلٹی اندر نہیں ہے۔ اہل حدیث جو نام ہے یہ نام اس جماعت کا ہے جس کا تعلق اس فن سے ہو، جیسے محدثین، امام بخاری اہل حدیث، امام ترمذی اہل حدیث۔ یعنی کیوں ان کو اہل حدیث کہا جاتا ہے کہ یہ محدثین تھے، ان کا مشغلہ تھا حدیثوں کو پڑھنا پڑھانا اور حدیثوں کو جاننا، یعنی حدیث کے معاملے میں یہ لوگ پی ایچ ڈی کیے ہوئے تھے، اس کو کہتے ہیں عربی میں اہل الحدیث۔ جیسے کہ اہل القرآن، کہ جنہوں نے قرآن کے بارے میں پی ایچ ڈی کی، قرآن کی سب ظاہر اور گہرائی کا علم رکھنے والے، اس کو کہتے ہیں اہل القرآن۔ تو یہ تو ایک علمی جماعت کا نام ہے بھائی، جیسے کہ جس کے سینے میں قرآن محفوظ ہو گیا، جس نے یاد کر لیا، اس کو کہتے ہیں ہم حافظ۔ سب کو تو نہیں کہتے نا۔ اب دیکھو قرآن تو سب مسلمانوں کے لیے، تو کیا مسلمانوں کے گھروں میں رہنے والا ہر بچہ اپنے آپ کو حافظ قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن ہم سب کے لیے نازل کیا؟ نہیں، جس کے سینے میں محفوظ ہے وہی اپنے آپ کو حافظ کہے گا۔ تو اہل حدیث بھی وہی کہے گا جو وہ حدیث کا ماہر ہے۔ لیکن آج کل ایک دھوکہ دیا جا رہا ہے، بیچاروں کو نام دے دیا ہے کہ ہم نام بہت بڑا ہے۔ کل کو کوئی اٹھے گا اور یہ کہے گا کہ بھائی یہ کیا جھگڑا ہے، میں اپنا نام اہل جنتی رکھ لیتا ہوں، تو کیا وہ جنتی ہو جائے گا؟ اعمال کی بنیاد پر اس کے فیصلے ہوں گے نا، جنتی کہنے سے جنتی نہیں ہوگا۔ اسی طرح نام اہل حدیث رکھ لینے سے ایسا نہیں ہوتا کہ کسی کو ماں کے پیٹ سے ہی سارے حدیث کا علم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے ہم نے اپنا نام جو حنفی رکھا ہے، یہ ہماری پہچان ہے، تعارف ہے کہ اجتہادی مسائل میں ہم امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو مجتہد ہیں ان کو فالو کرتے ہیں۔ ہم ڈائریکٹ قرآن حدیث سے مسئلے خود نہیں نکال لیتے ہیں، ہم ماہرین کے واسطے سے وہ مسائل جو قرآن حدیث کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ تو یہ میں اپنا آپ کو حنفی کیوں کہتا ہوں، ہمارا یہ نام کیوں ہے، یہ میں نے بتلا دیا۔ یہ تعارفی نام ہے، مذہبی نام نہیں ہے۔ حنفی کوئی ایک دین کا نام نہیں ہے، یہ ایک پہچان ہے دین پر عمل کرنے کی۔ ہم سب مسلمان ہیں، تو جو حنفی ہوگا، شافعی ہوگا، مالکی ہوگا، حنبلی ہوگا، وہ سب کے سب اسلام کا حصہ ہے، اسلام کا پارٹ ہے۔ سمجھ میں آیا؟ اب بتائیے آپ کو سوال کا جواب سمجھ میں آ گیا؟ بہت بہتر، بہت بہتر۔ یہ سمجھ میں بہت ضرورت تھی اس کے جواب کی۔ کبھی کبھار آدمی بات کرتے کرتے کنفیوز ہو جاتا ہے، لیکن ایسے جوابات ملنے پہ کنفیوژن دور نہیں جی، ہوتا ہے۔ تو میں نے تھوڑا ویڈیو ہمارا لمبا ہو گیا، میں نے اس لیے ڈیٹیل میں سمجھایا۔ اب میں اخیر میں ہمارے سننے والے ساتھیوں سے بھی کہوں گا کہ اس کے بعد بھی اگر آپ کے ذہن میں کوئی خلش ہیں، کوئی سوال باقی رہتا ہے، کنفیوژن باقی رہتی ہیں، تو آپ کمنٹ میں لکھیں، آپ ہمیں بتلائیے کہ آپ کن سوالات سے کنفیوز ہیں۔ بہت جلد انشاءاللہ ہم اپنے اس سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو اپڈیٹ کریں گے، بہت جلد ہم عن قریب آپ کے سامنے لائیو سوال جواب کے ساتھ بھی حاضر ہوں گے۔ بس یہ ابتدا ہے، آپ لوگ ہمارا سپورٹ کریں، ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ العزیز بہت جلد پھر ہم آپ سے ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔